نظام ہو جو ایک بہت ہی ذہین انسان کی رائے کو بالکل اتنی ہی اہمیت دے جتنی ایک کہہ لیں بالکل نادان شخص کی رائے کو۔ ہم یہ وہ یوں سمجھیں سخت الزام ہے جو علامہ اقبال نے جمہوریت پر صرف 2 اشعار میں لگایا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی خیال کی گہرائی میں اتریں گے کہ اقبال کیوں سمجھتے تھے کہ صرف سروں کو گننا ملک چلانے کا ایک ناقص طریقہ ہے۔ اور یہ خیال آج کے دور میں جہاں ہر چیز لائکس اور وائرل ہونے پر ٹکی ہے، شاید پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو آج ہمارے پاس اقبال کی مشہوری زمانہ اور کہنا چاہیے کافی متنازع نظم جمہوریت ہے۔ جی۔ یہ ان کی کتاب ضرب کلیم سے لی گئی ہے۔ ہمارا ماخذ کلیات اقبال ہے، جسے ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی نے 2014 میں شائع کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارا مقصد ان 4 مصروں میں چھپے ہوئے سیاسی اور فلسفیانہ طوفان کو سمجھنا ہے۔ آئیے اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ موضوع ہے۔ اس نظم کی جو خاص بات ہے نا، وہ اس کی سادگی اور گہرائی ہے۔ مطلب اقبال نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بس 2 اشعار میں جمہوریت کے پورے ڈھانچے پر ایک بنیادی سوال کھڑا کر دیا ہے، اور یہ تنقید صرف سیاسی نہیں بلکہ تہذیبی بھی ہے۔ تو آئیے پہلے شعر سے ہی شروع کرتے ہیں، جہاں اقبال ایک راز کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جب میں یہ مرد فرنگی پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اقبال یہاں تھوڑا طنز کر رہے ہیں، جیسے کہہ رہے ہوں بھائی میری بات نہ سنو، تمہارے اپنے ہی لوگوں نے یہ راز کھول دیا ہے۔ کیا ایسی کوئی بات ہے اس میں؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ صرف ایک اطلاع نہیں، اس میں ایک دانشورانہ چوٹ ہے۔ اچھا۔ مرد فرنگی سے مراد کوئی ایک شخص، جیسے کچھ لوگ کارلائل یا نیٹشے کا نام لیتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک علامت ہے۔ ایک علامت؟ جی، یہ ان تمام مغربی مفکرین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن کو محسوس کیا۔ اچھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ صنعتی ترقی اور جمہوریت کے نعروں کے باوجود یورپ خود کو تباہی کے دہانے پر لے آیا ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی یہ کمزوری کوئی میری ایجاد نہیں، یہ تو مغرب کے اپنے ہی ذہین لوگوں نے تسلیم کر لی ہے۔ یعنی وہ مغرب کی ہی دلیل کو مغرب کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت مؤثر حکمت عملی ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا مصرع ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے تو اور بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ یہاں دانا سے مراد وہ لوگ ہیں جو نظام کو چلا رہے ہیں۔ سیاستدان، حکمران طبقہ؟ جی وہی۔ وہ جانتے ہیں کہ اس نظام میں خامیاں ہیں، لیکن وہ اس پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں کیونکہ اسی سے ان کا اپنا مفاد جڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا اوپن سیکرٹ ہے۔ بالکل، ایک کھلا راز، سب جانتے ہیں مگر کوئی مانتا نہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ راز اتنا بڑا ہے کہ اب یہ چھپائے نہیں چھپ رہا، اور مغرب کے اپنے ہی مفکر اسے فاش کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سٹیج تیار ہو چکا ہے۔ ایک راز ہے جسے مغرب کے ہی لوگ فاش کر چکے ہیں اور جسے نظام چلانے والے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آخر وہ راز ہے کیا؟ اقبال اس سسپنس کو اگلے ہی شعر میں ختم کر دیتے ہیں۔ جی، اور وہ شعر ہی اس پوری بحث کا یوں کہیں مرکز ہے۔ وہ کہتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ 2 مصرے جنہوں نے ایک صدی سے سیاسی فلسفے میں ہلچل مچا رکھی ہے، گننا بمقابلہ تولنا۔ یعنی مقدار بمقابلہ معیار۔ درست۔ اس کی سادہ وضاحت تو یہی ہے کہ ایک شخص ایک ووٹ، چاہے وہ شخص کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو یا معاف کیجیے گا بالکل ان پڑھ، دونوں کی رائے کا وزن برابر ہے، گنتی میں سب ایک ہیں۔ جی۔ لیکن جب اقبال تولنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں، تولنے کا مطلب ہے قدر و قیمت کا تعین کرنا، یعنی انسانوں کو ان کی اہلیت، ان کے علم، کردار، بصیرت اور تجربے کی بنیاد پر پرکھنا۔ اقبال کا بنیادی اعتراض ہی یہ ہے کہ جمہوریت انسانوں کی انفرادی صلاحیتوں کے فرق کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے۔ اچھا۔ وہ معاشرے کو افراد کا ایک بے شکل ہجوم سمجھتی ہے، جہاں ہر فرد کی اہمیت بس اتنی ہے کہ وہ گنتی میں ایک کا اضافہ کرتا ہے، جبکہ اقبال کے نزدیک معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، لیکن ہر فرد برابر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے دوسروں سے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور میں کہوں گا خطرناک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔
اگر ہم تولنے کے اصول کو مان لیں تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کس شخص کا وزن زیادہ ہے اور کس کا کم؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ کیا یہ ایک طرح کی آمریت یا اشرافیہ یعنی ایلیٹزم کی طرف نہیں لے جائے گا، جہاں چند اہل لوگ کروڑوں عوام کی قسمت کا فیصلہ کریں؟ یہ تو جمہوریت کی روح کے ہی خلاف ہے۔ یہ ایک بہترین اور انتہائی اہم سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں اقبال کے ناقدین ان پر حملہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ تولنے کا تصور عملی طور پر ناممکن ہے، اور اگر اسے نافذ کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک ظالمانہ نظام کو جنم دے گا۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اقبال یہاں کوئی متبادل آئین یا کوئی انتخابی نظام پیش نہیں کر رہے۔ اچھا، تو وہ حل نہیں دے رہے؟ نہیں، وہ ایک شاعر اور فلسفی کے طور پر مسئلے کی تشخیص کر رہی ہیں۔ وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ جس نظام کو ہم نے مثالی مان لیا ہے اس کی بنیاد کتنی کھوکھلی ہے۔ یعنی وہ مرض کی نشاندہی کر رہے ہیں، علاج تجویز نہیں کر رہے۔ بالکل، اور ہمیں اس وقت کا سیاق و سباق بھی دیکھنا ہوگا۔ اقبال یہ نظم 1930 کی دہائی میں لکھ رہے ہیں۔ یورپ میں ہٹلر اور مسولینی جیسے لوگ عوامی مقبولیت اور جمہوریت کی سیڑھی چڑھ کر ہی اقتدار میں آئے تھے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور ہندوستان میں بھی آزادی کی تحریک زوروں پر تھی اور مستقبل کے نظام پر بحث ہو رہی تھی۔ اقبال دیکھ رہے تھے کہ کس طرح عوام کے جذبات کو بھڑکا کر اکثریت کی حمایت حاصل کی جا سکتی ہے، چاہے وہ فیصلے ملک کے لیے تباہ کن ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس ہجوم کی حکمرانی یعنی موب رول کے خطرے سے آگاہ کر رہے تھے۔ یہ تو آج کے دور سے بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلتا ہے اور لاکھوں لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ بالکل۔ شاید اقبال نے اس خطرے کو ایک صدی پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ یہ ایک طرح سے ٹویٹر پول اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے درمیان فرق ہے۔ ایک میں گنتی ہے، دوسرے میں دلیل اور اہلیت کو تولا جاتا ہے۔ آپ نے بہت ہی عمدہ مثال دی ہے۔ اقبال کا یہی کہنا تھا کہ ریاست کے اہم ترین فیصلے جو پوری قوم کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ محض گنتی کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے۔ ان کے لیے گہری بصیرت، علم اور کردار کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر شخص میں یکساں نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم ماخذ کی طرف واپس جائیں تو یہ نظم ضرب کلیم کے حصے سیاست مشرق و مغرب میں شامل ہے۔ اچھا، سیاست مشرق و مغرب۔ جی، یہ عنوان ہی بتاتا ہے کہ اقبال مغرب سے آنے والے سیاسی نظریات کو جوں کا توں قبول کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ مشرق کو فکری غلامی سے نکالنا چاہتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک اور دلچسپ بات ہمارے ذرائع میں موجود ہے۔ وہ کیا؟ اس نظم کا انگریزی ترجمہ ایک بہت مشہور بھارتی مصنف خوشونت سنگھ نے کیا ہے۔ اب خوشونت سنگھ تو اپنے سیکولر اور لبرل خیالات کے لیے جانے جاتے تھے۔ جی بالکل۔ ان کا اقبال کی اس نظم کا ترجمہ کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ اس نظم کی آفاقیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ سوال کہ اکثریت ہمیشہ صحیح ہوتی ہے یا نہیں، یہ کسی ایک مذہب یا قوم کا سوال نہیں ہے۔ صحیح، یہ ہر اس معاشرے کا سوال ہے جو اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتا ہے۔ خوشونت سنگھ کا اس نظم کو ترجمے کے لیے منتخب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس میں موجود فکری گہرائی کو سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اقبال کی یہ تنقید محض مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان اور پوری دنیا کے لیے ایک اہم سوال ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اقبال کے خیالات تنگ نظری سے بالا تر ہیں۔ یعنی یہ بحث کہ اہلیت کو تعداد پر فوقیت ہونی چاہیے، یہ ایک عالمگیر بحث ہے۔ جی ہاں، ہر ملک میں، ہر ادارے میں یہ کشمکش جاری رہتی ہے۔ کیا ہمیں فیصلے مقبولیت کی بنیاد پر کرنے چاہیے یا اہلیت کی بنیاد پر؟ اقبال نے اس کشمکش کو شاعری کی زبان میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اقبال کی یہ نظم جمہوریت کی مکمل مخالفت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ آمریت کے حامی تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ مغربی جمہوریت کے اس خاص ماڈل پر تنقید ہے جو انسانوں کی قدر ان کی اہلیت سے نہیں بلکہ ان کی تعداد سے کرتا ہے۔ بالکل درست۔ یہ جمہوریت کے خلاف نہیں بلکہ جمہوریت کے اس تصور کے خلاف ہے جو روح سے خالی ہو، جو انسان کو محض ایک نمبر بنا کر رکھ دے۔ اچھا، اقبال کے نزدیک انسان یعنی ان کا جو مرد مومن یا انسان کامل کا تصور ہے وہ محض ایک گنتی کا ہنسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی اپنی ایک انفرادیت ہے، ایک خودی ہے جسے تولا جانا چاہیے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ اقبال ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی اور سماجی نظاموں پر دوبارہ غور کریں۔ کیا ہم ایسے طریقے وضع کر سکتے ہیں جہاں علم،
کردار اور اہلیت کو زیادہ وزن دیا جائے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ نے صحیح کہا، اور یہیں میں سامعین کے لیے ایک آخری نکتہ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی، اس نظم سے یہ تو واضح ہو گیا کہ اقبال کس چیز کے خلاف تھے۔ وہ سروں کی گنتی پر مبنی جمہوریت کے خلاف تھے۔ لیکن یہ نظم ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ پھر وہ کس چیز کے حق میں تھے۔ یہ واقعی سب سے اہم سوال ہے۔ اگر افراد کو گننا نہیں ہے تو اقبال کے نزدیک انہیں تولنے کا پیمانہ کیا ہو سکتا تھا؟ کیا یہ محض دینی علم تھا یا جدید سائنسی علم بھی اس میں شامل تھا؟ کردار، تقویٰ؟ کیا یہ کردار اور تقویٰ تھا یا پھر قیادت کرنے کی عملی صلاحیت اور بصیرت؟ اور سب سے مشکل سوال، یہ فیصلہ کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ اقبال نے ہمیں ایک بہت گہرا اور شاید ایک خطرناک سوال ورثے میں دیا ہے۔ انہوں نے مرض کی تشخیص تو کر دی، لیکن علاج کی ذمہ داری آنے والی نسلوں پر چھوڑ دی ہے۔ صحیح۔ اور شاید ان 4 مصروں کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ ہمیں آج بھی ان سوالوں کے جوابات تلاش کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔